اور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علیٰ فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود۔ گالیوں کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے تو انہوں نے ان روایتوں کو گھسیٹ کے ایسا مفہوم نکالنا ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے گالیوں سے کرنا ہے۔ تو الفاظ جو صحیح کسی روایت میں اگر لفظ آئے تو یشتمو کا لفظ ہے، یشتم، اور یشتمو کا لفظ صرف گالیوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ سست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سخت سست کسی کو کہہ دیا جائے، کسی پر آپ کسی بھی طرح کا اعتراض کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ اب برا بلا کا لفظ بھی اردو میں بہت سارے معنوں میں آتا ہے نا، میں نے آپ کی پالیسی پر اعتراض کیا تو یہ بھی ہے کہ گویا میں نے آپ کو غلط قرار دیا۔ راوی کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت تفصیلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو پتا ہے کہ سب کا معنی جو ہے تنقید کرنا ہے، وہ اگر سب کا معنی تنقید ہے تو تنقید بھی کس پہ کی جا رہی ہے؟ اس پہ کی جا رہی ہے جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اس کے خلاف تنقید کرنا بھی تو حرام ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، قرآن مجید میں جو سب کا معنی کیا گیا وہ برا کہنا ہے، کسی کو فاسق فاجر کہنا، کسی کو باغی کہنا، کسی کو نافرمان کہنا، یہ ہے سب و شتم۔ اور جو کہتے ہیں کہ حسنین کریمین جو تھے وہ سن رہے تھے تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ مسند ابی یعلا میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ٹوکا اور احتجاج کیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین ان کے ساتھ صلح کر لی تھی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ صلح وہی تھی جو صلح حدیبیہ کی طرز ہوتی تھی۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کا وظیفہ کیوں لیتے تھے؟ جو یہ صلح ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امیر شام کی، اس میں یہ بھی شرط تھی کہ حسنین کریمین اور اولاد علی کو جو خمس ہے ان کا حصہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ معاویہ نے کوئی خیرات نہیں کی تھی، کوئی اس کی مہربانی نہیں تھی، یہ حسنین کریمین کا حق تھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اب اسرائیل میں لوگ رہتے ہیں ان میں وہ جو شہری سہولتیں ہیں وہ حاصل نہیں کر رہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا، سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا، لیکن ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبرہ انہوں نے کیا نہیں، یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے۔ یہ گالیوں کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسلام پر 60 سال تک سب و شتم اور لعنت و تبرہ ہر ممبر سے کرایا جاتا تھا، اور خود امیر معاویہ اور اس کے گورنر اور باقی بھی جہاں جہاں خطیب ہوتے تھے امام جمعہ والے، ان سب کو حکم تھا۔ اس میں مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، سنن کبریٰ ہے امام نسائی، اس کے علاوہ مسند ابی یعلا، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ طبری ہے، البدایہ والنہایہ ہے، ابن اسیر ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ روایات، اور اس کے علاوہ جو اور بھی کتابیں تاریخ کی ہیں بہت سی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کا معنی جو ہے تنقید کرنا ہے، وہ اگر سب کا معنی تنقید ہے تو تنقید بھی کس پہ کی جا رہی ہے؟ اس پہ کی جا رہی ہے جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اس کے خلاف تنقید کرنا بھی تو حرام ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، قرآن مجید میں جو سب کا معنی کیا گیا وہ برا کہنا ہے، کسی کو فاسق فاجر کہنا، کسی کو باغی کہنا، کسی کو نافرمان کہنا، یہ ہے سب و شتم۔ اور جو کہتے ہیں کہ حسنین کریمین جو تھے وہ سن رہے تھے تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ مسند ابی یعلا میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ٹوکا اور احتجاج کیا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین ان کے ساتھ صلح کر لی تھی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ صلح وہی تھی جو صلح حدیبیہ کی طرز ہوتی تھی۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کا وظیفہ کیوں لیتے تھے؟ جو یہ صلح ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امیر شام کی، اس میں یہ بھی شرط تھی کہ حسنین کریمین اور اولاد علی کو جو خمس ہے ان کا حصہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ معاویہ نے کوئی خیرات نہیں کی تھی، کوئی اس کی مہربانی نہیں تھی، یہ حسنین کریمین کا حق تھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اب اسرائیل میں لوگ رہتے ہیں ان میں وہ جو شہری کے دور میں اہل بیت اطہار اور بالخصوص
مولا علی پر سریعام گالی گلوچ اور لعنتیں ہوتی تھی. سرکاری آرڈر کے مطابق 66,000 ریاست کے ممبر تھے. ہر ممبر کے خطیب کو یہ واجب قرار دیا گیا تھا کہ وہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے باقی تقریر کرے اور آخر میں علی پر لعنت کرے, علی پر سب کو شتم کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا, آپ نے ان کو سمجھایا. اب اور یہاں ایک لفظ بول کر, نہیں جناب یہ تو تاریخی روایتیں, ان پر اعتماد نہیں. حضرت تاریخ نہیں ہے, حدیث میں موجود ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے. چنانچہ لوگ ظاہر صحابہ تھے, ان کو پتا تھا یہ پلید خطبے کے اندر مولا علی پہ لعنت بھیجتا ہے. وہ خطبے میں لیٹ آتے, اس نے خطبہ لمبا کرنا شروع کیا, وہ اور لیٹ ہوتے. حضرت عدی بن حجر اور دیگر لوگوں نے اس کو پتھر مارے کہ تو علی پہ لعنتیں بھیجتا ہے, بے غیرت آدمی. پھر حضرت عدی بن حجر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا اسی وجہ سے کہ تم علی پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے. عثمان بن الحکم جب مدینے کا گورنر بن کے آیا, حضرت معاویہ نے اس کو گورنر بنا کے بھیجا. یہ ممبر رسول پہ بیٹھا اور سب سے پہلے اس نے جو لفظ خطبے میں بولے معاذ اللہ ان میں یہ تھا, یا اللہ علی حسن اور حسین پہ لعنت بھیج. حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے جب یہ سنا تو تڑپ گئی. عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے باہر نکلی اور فرمایا, او مروان خدا کا خوف. ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ سب کا معنی گالی ہوتا ہے, پہلے بھی کئی بار بتایا ہے. تنقید کرنا بھی ہوتا ہے, رد کرنا بھی ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوج یا بچہ دانی ڈالی, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تسبہم. اب یہ تو نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں گالیاں دے رہی تھی, وہاں سب کا کیا معنی کریں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ جس پر میں نے لعنت کی اور سببتہ, یا جس پر میں نے تنقید کی. اب یہ تو نہیں جسے میں نے گالی دی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے تھے. سب کا معنی ایک جگہ نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں اس دور میں کوئی ننگی گالیاں دیتا ہے جی ممبر پہ, گیا گزرا دور ہے نا 12, تو وہ تو صحابہ کا اور خیر کا دور تھا. ٹھیک ہے, مشاجرات صحابہ ہے, اس کا تعلق مشاجرات صحابہ کے ساتھ, اور مشاجرات صحابہ سے متعلق ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے. چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی, جنگ صفین سمیت سیدنا علی اور مرتضیٰ کے خلاف, تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے, جو گورنر تھے, امراء کے خطیب اور وہ علماء جو حکمرانوں کے رکھے ہوئے, برسر ممبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے. سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے, اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے, حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو پھر گالیاں بند ہوئی. پہلے بنو امیہ والے گالیاں دیتے رہے, اس کو وہ لوگ اٹھا پھرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کا بغض پھیلانے کے لیے. تو میں پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا راوی علی بن محمد جو ہے یہ ضعیف ہے, اور اس کے استاذ لوط بن یحییٰ وہ بالکل واہیات باتیں کرنے والا انسان تھا. امام یحییٰ بن معین نے ان کے بارے میں لکھا لیس اب سکا, کہ وہ سکا نہیں ہے. ابو حاتم نے کہا وہ متروک الحدیث ہے, اس کی حدیث قبول کرنا جائز ہی نہیں. ابو حاتم بھی فن حدیث کے امام کا نام ہے, اور یحییٰ بن معین بھی فن حدیث کے امام کا نام ہے. اب ایک طرف آیات قرآن ہے اور دوسری طرف جھوٹ گھڑنے والے بندے کا بیان ہے. کوئی تک بنتا, اس بندے کی بات سن کے اتنے شستہ کردار پر یہ دھپا لگا دیا جائے کہ وہ گالیاں نکلواتے رہے. وہ یہ کہتے ہوئے اپنے بیان میں کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہے, حضرت علی مجھ سے زیادہ حقدار ہے, حضرت علی بڑا ولی ہے. تو کوئی اتنے بڑی شان بیان کر کے گالیاں نکلواتا ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے, تاریخ عہد بنو امیہ کی کوئی غیر جانب تاریخ لے لو, ایک بھی تاریخ ایسی نہیں جس میں یہ روایت موجود ہے. کتاب کا نام ہے مروج الذہب اور مصنف کا نام ہے مسعودی. یہ شیعہ تھا اور اس نے سب سے پہلے یہ قصہ گھڑا. اور سپین تو لے کے سندھ تک علی تے لعنت ہو گئے. خطیب جمعہ پڑھاوے یا عید کا خطبہ دے دے, کیا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت, تے مسلمان بیچارے بیٹھے رہے. کچھ گناہ انہوں نے کیتا ہوندا معاویہ نے, علی تے لعنت اور انہوں سنت قرار دے جمعہ اور عید. ثبت ان معاویہ رضی اللہ عنہ, کیا یہ ثابت ہے کہ معاویہ نے علی پر لعنت کی, یا کیا علی پر لعنت ممبروں پر سرعام کی گئی, یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلے کو بند کیا؟ کیا یہ سب ثابت ہے یا نہیں؟ اس پر بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, لیکن ضروری نہیں ہے جو سب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس دعوے کے پیچھے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. اس حدیث کے مطابق معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تمہیں ابو تراب پر کون سی چیز لعنت کرنے سے روکتی ہے؟
سعد نے کہا 3 وجوہات کی بنا پر جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی، یہ وہ ساری حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے جس سے جواز بنایا جاتا ہے کہ معاویہ علی پر لعنت کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ معاویہ نے علی پر لعنت کی، ہم تاریخی روایات میں نہیں جاتے۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ کیا معاویہ نے علی پر لعنت کی یا کوئی حکم دیا کہ لعنت کی جائے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ معاویہ نے علی پر لعنت کی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حسن و حسین معاویہ سے ہدیہ لیتے تھے، اگر وہ علی کو گالیاں دیتا ہوتا تو حسنین کا ان سے ہدیہ لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہوں گی، ان کا یہ کردار نہیں ہو سکتا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ حسن ابن علی نے معاویہ کو خلافت دی اور ان کی بیعت کی، کیا یہ بات خلاف عقل نہیں کہ معاویہ نے حکومت لینے کے بعد پھر بھی علی پر لعن طعن جاری رکھی؟ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ معاویہ اچھے کردار کا انسان تھا، وہ لوگوں میں اس وجہ سے مشہور تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آخری اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جب علی پر لعنت ہوئی تو باقی صحابہ کہاں تھے؟ انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ معاویہ کو روکنے کے لیے ایسی کوئی روایات موجود نہیں ہے۔ اب اگر حدیث کی بات کریں تو معاویہ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو کون سی چیز ابو تراب پر لعنت کرنے سے مانے ہے، یا انہوں نے ابو تراب کہا جو علی کا ٹائٹل تھا اور علی کو یہ ٹائٹل بہت پسند تھا۔ اگر ان کا گالیاں نکالنا مقصد ہوتا تو یہ محبوب ٹائٹل استعمال نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لعنت نہیں کی، بس پوچھا ہے کہ آپ لعنت کیوں نہیں کرتے۔ اصل مقصد لوگوں کے سامنے پوچھنے کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے علی کا تعارف کروانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں دے جمعے حقیقت بات ہے کہ یہ سب و شتم کا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب پر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، اس میں الفاظ ہے دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین اور میری سنت کو پکڑنا۔ نبی الاسلام نے خلفائے راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے، تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید تنقید، تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو، وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہوا ہے، مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229۔ اہل مروان بنو امیہ ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کو، وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا التراب کہہ دو، تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، ہمارا معاویہ، حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر سب نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ ناسبیوں نے وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، ہم مانتے ہیں، تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں۔ ہائے 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 اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے۔ یہ ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے پتا کیا کہا، ہمارا معاویہ تو بسب بھی، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے فلنگ دی بلینکس، حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا